مین سٹی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، لاہور کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، شہر کے مزید 12 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اسٹریٹ نمبر 12 ڈبل ایف بلاک فیز 4 میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ مین اسٹریٹ غازی روڈ آر بلاک فیز 2 ڈی ایچ اے میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ شاہزیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے اور مزید کون کون سے علاقے شامل ہیں جن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ شہزاد بتائیے۔ جی بالکل، شہر بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں، جس کی وجہ سے محکمہ ہیلتھ سیکنڈری اینڈ پرائمری کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر کے 12 مزید علاقوں کے اندر جو ہے وہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ان علاقوں کے اندر چلڈرن لائبریری کمپلیکس، فورتھ ایوان تجارت روڈ، نصب باغ جناح کا علاقہ بھی شامل ہے۔ ڈی ایچ اے کے کئی علاقوں اور گلی محلوں کے سمیت جو ہے چبرجی، اسلام پورہ، گلشن راوی اور راج گڑھ کے کئی علاقے اور محلے شامل ہیں جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راشد اسٹریٹ مکان نمبر 1 سے 4 بند روڈ، سوڈیوال گلی نمبر 7 جی روڈ میں بھی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کے لیے وہاں پہ یہ ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور کسی بھی قسم کی گیدرنگ کے لیے مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ وہاں ان علاقوں کے اندر جتنے بھی شاپنگ مالز اور دیگر ایسے ریسٹورنٹس ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف میڈیکل سٹورز اور جو باقی دیگر اشیاء کی دکانیں ہیں ضروری، ان کو صرف شام 10 بجے سے صبح 10 بجے شام 7 بجے تک کھلا رکھا جائے گا۔ جی شاہزیب شہزاد، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ رمضان المبارک سے قبل چینی کی منہ دکھائی، 1 کلو چینی پورے 100 روپے میں آئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی بوری 140 روپے مہنگی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں دکانداروں نے فی کلو قیمت 100 روپے تک پہنچا دی۔ مافیا پھر کامیاب، ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت کی تمام کوششیں رائے گاہ گئیں۔ اکبری منڈی میں 100 کلو چینی کا تھیلا 140 روپے مزید مہنگا ہو گیا، جس کے باعث اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں 100 روپے سے بھی بڑھ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شوگر مافیا ایک بار پھر سرگرم، چینی کی قیمت سینچری پر ناٹ آؤٹ۔ اکبری منڈی میں چینی کی 100 کلو کی بوری 140 روپے اضافے سے 9500 کی ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں دکاندار 1 کلو چینی کے 100 روپے وصول کر رہے ہیں۔ عوام کیسے تڑپ رہی ہے، مہنگائی ہے، کاروبار نہیں ہے، گھر کیسے چلتا ہے؟ جس کی فیملی ہے، کوئی 10-12 افراد ہیں گھر میں، ایک بندہ کمانے والا ہے، وہ کیا لے کے جائے گا گھر میں؟ وہ تو بہت مشکل ہو گیا نا، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے پر ہول سیل ڈیلرز اور دکاندار بھی پریشانی سے دوچار ہیں، جبکہ شہری کہتے ہیں قیمت بڑھنے کا خمیازہ تو انہیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ مافیا جو روز ریٹ بڑھا دیتا ہے، حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ ڈی سی او کو۔ ان کو نوٹس لینا چاہیے، روز آئیں اور جائیں پتہ کریں اکبری منڈی میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو آگے پکڑتے ہیں، ان کو جرمانے کرتے ہیں 10-20 روپے۔ ان کا کیا فائدہ غریب آدمی؟ پکڑے تو بڑے بغیر بچوں کو پکڑے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران چینی کی قیمت 84 روپے سے بڑھ کر 100 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں کے مطابق نہ تو ذخیرہ اندوز گرفت میں آئے، نہ مافیا کے خلاف کارروائی ہوئی، صرف عوام کی جیبیں خالی ہوئیں۔ کیمرہ مین جنید گجر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وزارت صنعت و پیداوار نے رمضان ریلیف پیکج 2021 کی سمری تیار کر لی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 6 ارب 37 کروڑ 10 لاکھ روپے کا رمضان ریلیف پیکج تجویز کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رمضان پیکج کے تحت چینی پر 40، آٹے پر 30 روپے 50 پیسے فی کلو سبسڈی کی تجویز دی گئی۔ چینی 68 روپے فی کلو، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 800 روپے پر فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ رمضان پیکج کے تحت گھی پر 43 روپے فی کلو، خوردنی تیل پر 20 اور دال چنے پر 15 روپے فی کلو، دال ماش اور دال مونگ پر 10-10 روپے فی کلو، دال مسور 30، سفید چنا 25 اور بیسن پر 20 روپے فی کلو، کھجور پر 20، چاول باسمتی سیلا 10-10 اور ٹوٹا چاول پر 12 روپے فی کلو، چائے 50، دودھ پر 20 روپے، مشروبات 1500 ملی لیٹر بوتل پر 25، 800 ملی لیٹر بوتل پر 20 روپے سبسڈی دینے کی تجویز ہے۔ رمضان پیکج کے تحت مسالہ جات پر 10% سبسڈی، دیگر اشیاء پر 5 سے 10% تک کی رعایت دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ رمضان ریلیف پیکج 2021 کا اطلاق 1 اپریل سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیلانی پارک میں سجنے والے جشن بہاراں فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ گھوڑ ڈانس اور پنجاب کے روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ بچوں نے جھولے لیے، بگی کی سواری کا لطف اٹھایا، نوجوانوں نے بھنگڑے بھی ڈالے۔
یہ مناظر ہیں جلانی پارک کے، جہاں جشن بہارا فیسٹیول اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ شہریوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ دیہی ثقافت کی چھاپ لیے میلے کی سج دھج دیکھنے لائق ہے۔ آتش بازی کے شاندار مظاہرے سے فضا جگمگا اٹھی۔ میلے میں عوام کی تفریح کا ہر سامان موجود ہے۔ کھانے پینے کے اسٹالز لگے ہیں، جہاں چٹخارے دار کھانوں کے ساتھ ساگ اور مکائی کی روٹی کا اسٹال بھی لگا ہے۔ بچے جھولوں کا لطف اٹھا رہے ہیں، فیملیز بگی کی سیر کر رہی ہیں تو نوجوان بھنگڑے ڈال کر اپنی خوشی کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے سیاحت آصف محمود کا کہنا تھا کہ اس بار سجنے والا میلہ لاہوریوں کے لیے تحفہ ہے۔ فیملیز کے لیے یہاں پہ شاپنگ کے سٹالز لگائے گئے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ٹریڈیشنل ان سٹالز کے اوپر ملبوسات اور مختلف چیزیں یہاں پہ میسر ہیں۔ آئیڈیا بڑا زبردست تھا اور اس کی ایگزیکیوشن اس لیے بھی بڑی زبردست تھی کہ پورے لاہور میں ایک جشن کا سما ہے، جس طرح بہار وہ لگ رہا ہے کہ لاہور شہر کے اندر بہار آئی ہوئی ہے۔ شہریوں نے بھی جشن بہارا فیسٹیول کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا۔ یہ بہت اچھا ایونٹ ہے، ایسے ایونٹس ہونے چاہیے۔ دیکھیں اب بچے سارے خوش ہیں، کھیل رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ لاہور تھوڑے سے چینجنگ آئے تھوڑی۔ مزہ آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے فائر ورکس دیکھے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ سٹالز ہیں، یہاں پر ہم نے مزے کے بہت کھانے کھائے ہیں۔ یہاں پہ آ کے آپ کو جو لوگ ابھی اس کلچر سے واقف نہیں بھی ہیں، گاؤں سے یا کچھ بھی، وہ یہاں پہ آ کے سارے کلچر کو ڈیٹیلڈ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب کی خوبصورت ثقافت کے رنگوں میں رنگا یہ جشن بہارا کا فیسٹیول 22 مارچ تک جاری رہے گا۔ بہار کے موسم کو خوش آمدید کہتا اور تمام صوبوں کے رنگوں کو اپنے اندر سموتا یہ میلہ لاہوریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42۔ جشن بہارا منانے کا خوبصورت انداز، گلبرگ مین بولیوارڈ، لبرٹی، گول چکر، مین مارکیٹ برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ چکا چوند روشنی نے شہریوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ پی ایچ اے کے اقدام پر شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، اس پر دیکھتے ہیں حسنین اولک کی رپورٹ۔ جشن بہارا کے رنگ پی ایچ اے کے سنگ گلبرگ مین بلیو وارڈ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ برقی کمکموں اور روشنی کا سیلاب آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، جو لگتا ہے جیسے شہر میں چاندنی اتر آئی ہو۔ لبرٹی، گول چکر، مین بلیو وارڈ، مین مارکیٹ اور جیل روڈ سے ملحقہ شاہراہیں روشنی میں ڈوب گئی ہیں۔ جشن بہارا کا یہ انداز لاہوریوں کو بھی خوب بھا رہا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لاہور میں بڑی اپنائیت سی ہے اور یہاں پہ خاص کر جو گرینری ہے اس نے دل کو لبھا لیا۔ یہ بہت دل کو خوشی مل رہی ہے کہ یہ اتنا پیارا لاہور ہے اور ہم اس لاہور کے شہری ہیں۔ یہ جو لائٹنگ ہے اس کی وجہ سے تو بڑی دل کو خوشی ملتی ہے کہ یہ لاہور میں روشنیاں آ گئی ہیں۔ جشن بہارا کی صورت میں شہریوں کو تفریح کا موقع ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ذہنی تسکین کا باعث بنتی ہیں۔ پھولوں سے مہکتا اور روشنی سے مزین میرا شہر سب کو موسم بہار کے نظاروں کی دعوت عام دے رہا ہے۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال کی تو ہر طرف گندگی کی بھرمار ہے۔ گلبہار کالونی، مکہ کالونی اور اکیڈمی روڈ کی تعفن زدہ فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ کچرے نے پوش علاقے گلبرگ کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ضلع انتظامیہ نے عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ڈمپنگ سٹیشن بنا ڈالا۔ گڑی شاہوں کی ہر گلی کوچے میں کوڑے کا ڈھیر لگ چکا ہے۔ شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے مزید ابتر ہو گئی۔ گلبہار کالونی، مکہ کالونی اور اکیڈمی روڈ پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں۔ ابلتے گٹر نے صورتحال کی سنگینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ چائنا اسکیم شیرشاہ کالونی میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ مچھروں کی بھرمار سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کی جانب سے بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے صفائی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ کچرے نے پوش علاقے گلبرگ کا حلیہ بھی بگاڑ دیا۔ کوڑا سڑکوں پر بکھرا پڑا ہے۔ تعفن زدہ ماحول میں شہریوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئی بھی کچرا اٹھانے کے لیے نہیں آتا، سب بار بار شکایت کرتے ہیں، آتے کوئی نہیں ہے، گاڑی والے کوئی نہیں آتا، کوئی بھی عملہ نہیں آتا ان کا۔ ابھی کوئی سینئر آنے والا ہے تو اس فوراً وہ اٹھانا شروع کر دیں۔ ابھی بھی گاڑیاں ادھر دیکھے کھڑی ہیں اور کچرا ادھر کا ادھر ہی پڑا ہے۔ گنجان آباد علاقے گڑی شاہو کی ہر گلی کوچے میں کوڑے کا ڈھیر لوگوں کا استقبال کر رہا ہے۔ بی بی پاک دامن مزار کے باہر بھی صفائی کی صورتحال ناگفتہ بے ہے۔ شہری شکایات لگا کے تھک گئے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ضلع انتظامیہ نے کوڑا کرکٹ کا ڈمپنگ سٹیشن بنا ڈالا۔ مصروف ترین شاہراہ کے اس مقام پر عرفہ کریم ٹاور کے سامنے ماڈل ٹاؤن کچہری اور سوشل سیکیورٹی اسپتال، جبکہ عقب میں ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کا علاقہ ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر عمر بھر کا روک بن گیا۔ ایل ڈی اے نے لیسکو کو ایسی سوسائٹیز میں بجلی کے کنیکشن لگانے سے روک دیا ہے۔ شہر کی سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اراضی خریدنے والے لاکھوں شہری چکرا کے رہ گئے ہیں۔
غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اراضی خریدنے والے شہری دوہری مشکلات سے دو چار۔ اب ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بجلی کا کنیکشن نہیں لگ سکے گا۔ ایل ڈی اے نے غیر قانونی سوسائٹیز کی فہرست لیسکو کو بھجوا دی۔ لاکھوں متاثرین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ لیسکو کام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پریشانی سے بچنے کے لیے پلاٹ خریدنے سے قبل لیسکو آفس سے ریکارڈ لازمی چیک کر لیں۔ اگر ایل ڈی اے تک کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا، اگر بندہ جس نے کوئی کنیکشن لینا ہے، تو پہلا کام یہ کرے کہ جہاں پہ اس نے کوئی میٹر لینا ہے، جس بھی سوسائٹی میں لینا ہے، جس لوکیلٹی میں لینا ہے، اگر وہاں پہ سسٹم کے کوئی آثار پائے جاتے ہیں، ہمارے کوئی کھمبے لگے ہوں، تو وہ پہلے جا کے ویریفائی کرے۔ متعلقہ جو سب ڈویژن کا آفس ہے، وہاں پہ لیسکو کے آفس میں جا کے ان سے پوچھے کہ کیا یہ سوسائٹی آپ کے پاس اپروو ہو کے آ گئی ہے، اس کی کوئی اجازت نامہ آ گیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کنیکشن کے لیے اپلائی کرے۔ شہر میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن کا سٹیٹس غیر قانونی ہے۔ ملی بھگت سے تو کام چل رہا ہے، تاہم عام آدمی کی مشکلات ضرور بڑھ گئی ہیں۔ شہر میں تعمیر ہونے والی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ صرف متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں، بلکہ زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے پلاٹ خریدنے والے شہریوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ کیمرہ مین جنید رمضان کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں میٹیریل کی قلت شدت اختیار کر چکی ہے۔ 4 سال تک ڈیمانڈ نوٹس کا انتظار کرنے والے صارفین ہزاروں روپے کی ادائیگی کے باوجود پائپ نہ ہونے کی وجہ سے کنیکشن سے محروم ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گھریلو صارفین کو کنیکشن دینے کے لیے استعمال ہونے والے پائپ کی قلت پیدا ہو گئی۔ صارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 4 سال انتظار کروا کر صارفین کو ڈیمانڈ نوٹسز جاری کیے۔ صارفین ڈیمانڈ نوٹسز مختلف بینکوں میں جمع کروا چکے ہیں، تاہم میٹر لگانے کے لیے کمپنی کے پاس پائپ ختم ہو گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے مٹیریل کی بروقت فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے صارفین دربدر ہونے لگے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 122 کالجز میں پرنسپل کے عہدے خالی ہیں۔ سرکاری کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تقرریوں کے لیے 400 سے زائد امیدواروں کی درخواستیں اسکروٹنی شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے تحت سرکاری کالجز میں مستقل پرنسپل کی تقرریوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں۔ سرکاری کالجز کے گریڈ 18 اور گریڈ 19 کے اساتذہ نے پرنسپل کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ لاہور ڈویژن میں 18 سرکاری کالجز میں پرنسپل کے عہدے خالی ہیں۔ ان کالجز میں ایسوسیٹ کالج فار ویمن بلال گنج، ایسوسیٹ کالج فار ویمن شالیمار ٹاؤن، ایسوسیٹ کالج فار ویمن مانگا منڈی، ایسوسیٹ کالج فار ویمن گلشن راوی، ایسوسیٹ کالج فار ویمن مصطفی آباد شامل ہیں۔ ایسوسیٹ کالج کامرس ٹاؤن شپ، ایسوسیٹ کالج باغبان پورہ میں پرنسپل کے عہدے خالی ہیں۔ ڈی پی آئی کالجز پنجاب کی جانب سے پرنسپل کی امیدوار کی ابتدائی اسکروٹنی کا آغاز کیا گیا ہے۔ امیدواروں کی اسکروٹنی کے بعد وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی سربراہی میں کمیٹی انٹرویوز کرے گی۔ فضول خرچی نہیں چلے گی۔ سرکاری افسران کے لیے کروڑوں کی لاگت سے نئے موبائل فونز کی خریداری کا معاملہ ہے۔ 2 سال قبل نئے موبائل فونز دیے گئے۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے 2 کروڑ 61 لاکھ کے فنڈز دینے کی سمری مسترد کر دی۔ سرکاری کی لاگت سے نئے موبائل فونز کی خریداری کا معاملہ پی آئی ٹی بی نے سرکاری افسران کے لیے 2 کروڑ 61 لاکھ کی لاگت سے موبائل فون خریدنے کی سفارشات کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کو ارسال کی تھیں، جسے مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ 2 سال قبل ہی سرکاری افسران کو نئے موبائل فونز خرید کر دیے گئے تھے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق موبائل فونز کی تبدیلی کم از کم 3 سال بعد کی جاتی ہے، جس پر سمری مسترد کر دی گئی۔ پی آئی ٹی بی کی جانب سے سرکاری افسران کے 155 موبائل فونز کی تبدیلی کے لیے 2 کروڑ 32 لاکھ 50 ہزار دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 17 موبائل فونز کی خریداری قیمت میں 25 لاکھ 50 ہزار مانگے گئے تھے۔ ایف بی آر کا گورنر ہاؤس کے بجٹ اور اخراجات کا آڈٹ 2 سالوں کے دوران کنٹریکٹرز کو کی گئی ادائیگیوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ ایف بی آر نے گورنر ہاؤس کے بجٹ اور اخراجات کا آڈٹ شروع کر دیا ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس کے ود ہولڈنگ زون نے گورنر ہاؤس سے بجٹ اور اخراجات کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ ایف بی آر نے خط لکھ کر گورنر ہاؤس سے سال 2017 اور سال 2018 کا ریکارڈ مانگا ہے۔ گورنر ہاؤس کی طرف سے 2 سالوں کے دوران کنٹریکٹرز کو کی گئی ادائیگیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ گورنر ہاؤس سے ریکارڈ موصول ہونے کے بعد کنٹریکٹرز کو ادائیگیوں پر ٹیکس کٹوتی کا جائزہ لیا جائے گا۔ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ادا کریں، ورنہ کسی بھی جگہ آپ ایکسائز حکام کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ مارکیٹس اور پارکنگ ایریاز میں ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔
محکمہ ایکسائز نے ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں 2,35,000 سے زائد گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نادہندہ ہیں۔ ان کے ذمہ میں 95 کروڑ سے زائد کی رقم ہے جو گاڑیوں کے مالکان نے ادا کرنی ہے۔ ڈائریکٹر ایجنسی رانا قمر الحسن سجاد کا کہنا تھا کہ ٹوکن ٹیکس نادہندگان پارکنگ ایریاز اور مارکیٹس میں کھڑی گاڑیوں کو سٹیکرز لگانے اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے، جبکہ آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ لاہور میں موٹر سائیکل سوار لٹیروں نے خوف کی فضا قائم کر دی۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کے 80% واقعات میں موٹر سائیکل کا استعمال ہوا۔ فیس ماسک اور ہیلمٹ جرائم پیشہ افراد کی شناخت میں رکاوٹ بننے لگے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، ٹارگٹ کلنگ سمیت ہر جرم کے لیے موٹر سائیکل سازگار ہو گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رواں سال ہونے والی وارداتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سواری موٹر سائیکل تھا۔ پولیس نے اسی حوالے سے بغیر نمبر پلیٹ اور غیر نمونہ موٹر سائیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس میں اب تک 4,000 سے زائد موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کر دی گئیں، لیکن اس کے باوجود جرائم پیشہ افراد میں کمی نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق 40 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلوں کا پہیہ لاہور کی سڑکوں پر گھومتا ہے۔ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے ہیلمٹ اور ماسک کے استعمال کی وجہ سے شناخت میں رکاوٹ آتی ہے۔ دوسری جانب ہر سال 4,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری کر لی جاتی ہیں، جن میں سے بیشتر وارداتوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ہائی کورٹ میں راوی اربن ریور پروجیکٹ کے لیے زرعی اراضی ایکوائر کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو زرعی اراضی ایکوائر کرنے سے تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اورنج ٹرین منصوبے میں جس طرح زمین ایکوائر کی گئی ہے اس سے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری حسن علی رانجھا سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر راوی اربن ریور پروجیکٹ کے لیے لوگوں کی زمین ایکوائر کی جا رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی NOC اور دیگر قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر راوی ریور پروجیکٹ کے لیے کیسے زمین ایکوائر کی جا سکتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ گزشتہ روز اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ افسران زمین ایکوائر کرنے کی کارروائی کے لیے علاقے میں گئے تھے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ افسران لوگوں کے اعتراضات سننے گئے تھے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اورنج ٹرین منصوبے کے لیے جس طرح زمین ایکوائر کی گئی اس سے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ لوگوں کی نسلوں کو باپ دادا کے گھروں سے نکال کر چاہے ڈیفنس میں جگہ دے دیں، یہ بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ راوی ریور پروجیکٹ کے لیے تاحکم ثانی زمین ایکوائر نہ کی جائے۔ عدالت نے درخواست پر پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کے لیے مزید مہلت دیتے ہوئے سماعت 8 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ترک کمپنی اوسپاک کی صفائی کی 300 گاڑیاں ریکارڈ سمیت اٹھا کر لے جانے کا یہ معاملہ ہے۔ ترک کمپنی اوسپاک ایجرٹن روڈ نے نواں کوٹ، اسلام پورہ اور شاہدرہ سے کمپنی کی 300 گاڑیاں زبردستی پولیس کی وساطت سے اٹھا کر لے جانے پر LWMC کے چیف ایگزیکٹو ڈپٹی CEO آپریشنز محمد خالد کے خلاف اندراجی مقدمہ کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سیشن کورٹ میں 2 ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد گوندل اور حمید احمد کی عدالت میں ترک کمپنی اوسپاک کی طرف سے LWMC کے چیف ایگزیکٹو عمران علی سلطان، ڈپٹی چیف طارق حسین بھٹی، آپریشن مینیجر محمد خالد کے علاوہ IG CCPO SP آپریشن کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی۔ یہ درخواست چاند خان ایڈوکیٹ نے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی صفائی کی گاڑیاں جو مختلف اسٹیشن اسلام پورہ، نواب ٹاؤن، شاہدرہ اور نواں کوٹ میں موجود تھیں، ان کی گاڑیاں اور دفتر کا ریکارڈ سمیت تمام چیزیں وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں کیس میں فریق بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم مقدمہ درج نہیں کریں گے۔ عدالت نے دعوے پر چاروں تھانوں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ بیلاروس کے سفیر کا UET کا دورہ، وائس چانسلر UET ڈاکٹر منصور سرور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اساتذہ اور طلباء کے تبادلے، مشترکہ مفادات کے شعبہ جات میں باہم تحقیق کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ بیلاروس کے سفیر نے UET کے دورے کے دوران سفارت خانے کے سیکرٹری اور کونسلیٹ آفیسر کے ہمراہ وائس چانسلر UET ڈاکٹر منصور سرور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اساتذہ اور طلباء کے تبادلے، مشترکہ مفادات اور شعبہ جات میں باہم تحقیق کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیلاروس سفیر کا کہنا تھا کہ بیلاروس میں انجینئرنگ کے شعبے میں بہت صلاحیت موجود ہے، پاکستانی اداروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تدریسی اداروں کے مابین 2 طرفہ تعلقات قائم کروانے میں سفارت خانہ معاون ثابت ہوگا۔ تاجکستان کے سفیر عصمت اللہ ناصر الدین کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، نائب صدر طاہر منظور چودھری ایگزیکٹو کمیٹی اراکین سے ملاقات، 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے، معاشی تعلقات مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہونے والی ملاقات میں تاجکستان کے سفیر عصمت اللہ ناصر الدین، نائب صدر لاہور چیمبر اور دیگر موجود تھے۔ اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، اجلاسوں اور دوروں کا احوال اس رپورٹ میں۔
DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लाहौर में तरक्याती काम जारी हैं। गलियों की PCC, रोड कारपेट और ड्रेन के तरक्याती कामों के लिए 29 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई है। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद की ज़ेर सदारत LDA डिजिटलाइजेशन कमेटी का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA में तकरीबन 1,25,000 प्रॉपर्टी फाइल्स मौजूद हैं। उसका रिकॉर्ड अगले साल तक डिजिटल कर दिया जाएगा, जबकि वासा के बिलिंग सिस्टम को अगले 6 माह तक जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का कहना है कि तामीराती सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्राइवेट रहायशी स्कीम्स के रेगुलेशंस बनाने के लिए कायम की जाने वाली कमेटी के इजलास की ज़ेर सदारत करते हुए किया। DG स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख ने तमाम डिविजनल अफसरान को हिदायत की है कि तमाम डिविजन्स में होने वाले इवेंट्स और शरीक खिलाड़ियों से मुतल्लिक रिपोर्ट 10 मार्च तक जमा करवाई जाए। उन्होंने लाहौर में नई ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने की भी हिदायत की। टैक्स ऑफिस की मस्जिद अल असर में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से मजलिस का एहतमाम किया गया। अलामा सैयद असगर अली नकवी, इब्रार हुसैन, अली जवाद रज़ा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। इंस्पेक्टरान लैंड रेवेन्यू सैयद अब्बास अली बुखारी, सैयद आशिक बुखारी, इंस्पेक्टर महमूद हसन, सैयद रज़ा असगर बुखारी, सैयद मोहसिन मंजूर काज़मी, शाह हुसैन, सैयद अली सिराज मजलिस में शरीक हुए। इंस्पेक्टर सैयद शबीर हुसैन, नसीर हैदर, सैयद कैसर अब्बास, सैयद हसनैन नकवी, तजम्मुल हुसैन, अमजद हुसैन, सफदर अली, जावेद रज़ा, जमशेद तनवीर समेत टैक्स हाउस के मुलाजमीन की कसीर तादाद जश्न में शरीक हुए। रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा का तरक्याती कामों का दौरा। हमजा पार्क खियाबान कायद मेन रोड पर काम तेज करने की हिदायत की। मलिक नदीम अब्बास बारा ने खियाबान कायद के मकीनों से मुलाकात भी की। उन्होंने काम को मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मुशावरत से बेहतर तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत की। मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि ये रोड 300 सोसाइटीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला मेन रोड है जो अरसा दराज से ताख़ीर का शिकार था। बहुत जल्द अहले इलाका की मुशावरत से मुकम्मल होने जा रहा है। काम मुकम्मल होने से सोसाइटीज़ की मेन रोड का देरीना मसला भी हल हो जाएगा। बहुत जल्द हमजा पार्क सर्वर टाउन के तमाम रोड मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर मियाँ इकबाल चौधरी अमजद समेत दीगर भी मौजूद रहे। शजरकारी मुहिम एक दरख्त एक जिंदगी। कंकोरिया कॉलेज की जानिब से शजरकारी मुहिम डीन ताहिर अब्बास ने स्कूल स्टाफ और बच्चों के हमरा लाइब्रेरी कज़ाफ़ी स्टेडियम में पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम लाइब्रेरी कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुश्तरका तौर पर लगाया। कंकोरिया के डीन ताहिर अब्बास का कहना है कि मुहिम में लाइब्रेरी की हदूद हैं। 200 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने का मकसद बच्चों को एहसास दिलवाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। इस वक्त मुल्क में पौधों की कमी है। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एहसास दिलवाया जाए कि दरख्त आइंदा नस्ल के लिए कितने ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के बहुत से शहर आलूदा हो गए हैं, जिनमें लाहौर भी शामिल है। इस मौके पर कंकोरिया कॉलेज के डीन एकेडमिक ताहिर अब्बास, GM फाइनेंस सुहेल सिद्दीकी, प्रिंसिपल मिस किंजा, मैनेजर एकेडमिक्स मिस सबा भी मौजूद थे। माहौल को अगर हमने आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व करना है तो हमें पौधे लगाने होंगे। पौधे माहौल को बेहतर करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार बढ़ती जा रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हमने इस कैंप का इनेकाद किया। इस तरह के कैंप हम मुख्तलिफ जगहों पर लगाते रहते हैं। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का कॉन्वोकेशन होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कुकिंग और culinary आर्ट समेत दीगर शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। हुनरमंद अफरादी को तैयार करने में कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का अहम किरदार। फ्लैटिस होटल में कॉलेज का 21वां सालाना कॉन्वोकेशन हुआ। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद शफीक, GM फ्लैटिस अरशाद बी अंजुम, GM निशात काशिफ रुबानी, प्रोफेसर तलत पाशा और शाहिद कादर समेत असातिज़ा, तलबा और इनके वालिदैन ने शिरकत की। होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कुकिंग और culinary आर्ट्स में दीगर शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्रियां तकसीम की। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जिस शोबे में भी जाएं लेकिन अखलाकियात का दामन ना छोड़े। हम अपने आप को किधर ले, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जनरल पब्लिक है, चाहे अदरवाइज, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई मिल वाला है, चाहे कोई दूसरा, हमने अखलाकियात को जब से छोड़ दिया हमारे माशरे के अंदर हर चीज़ के अंदर डिटोरिएशन नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि शायद हम ये समझ बैठे हैं कि पैसा इज़ एवरीथिंग।
प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने पर तलबा बहुत खुश दिखाई दिए। मैंने यहाँ से डिग्री अपनी कंप्लीट की है और अभी ऑलरेडी यहाँ से सीखने के बाद मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ ऑनलाइन, और कॉथम ने मेरे बहुत हेल्प की है मुझे अपना काम स्टार्ट करने में। मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह जो है अब हम पाकिस्तान में अपनी होटल इंडस्ट्री की खिदमत करेंगे और इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह। कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि शानदार कैरियर इनका मुंतजिर है। तालीमी मैदान में मुल्क कौम का नाम रोशन करने वाले कहते हैं कि हुनर लेकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। मौसम बदला तो पहनावे भी बदल गए। एमएम आलम रोड पर मौसम बहार की मुनासबत से नए मलबूसात की लॉन्च हो गई, जिनमें फैशन की दीदादा खवातीन ने भरपूर शिरकत की। फैशन के रंग बहार के संग एमएम आलम रोड पर नित नए मलबूसात की कौसो कज़ा उतर आई। फैशन की दिलदादा खवातीन ने तकरीब की रौनक बढ़ाई और नए पहनावों को ज़ेबतन करके खुश नजर आई। मॉडल अदाकारा रेशम, आमना बाबर, सदफ खान और अलीज़े कबूल का कहना था कि हर मौसम का अपना फैशन ट्रेंड है, लेकिन बहार के रंग निराले हैं। स्प्रिंग शुरू हो गया है और अब लॉन के जोड़े पहनने का वक्त आ चुका है खूबसूरत रंगों में। तो सिफा जो है बड़ी खूबसूरत इन्होंने आज लॉन्च की है और आप जो देख रहे हैं कि मैंने इनका बहुत ही हसीन जोड़ा पहना है। और ख़वातीन जो हैं गर्मियों में सिर्फ लॉन पहनना चाहती हैं और अच्छा लगना चाहती हैं। कोरोना के बीच में हम औरतों के पास करने को कुछ नहीं था, हमने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की है और कपड़े खरीद के हम पागल हो गई हैं। और अब जब नई लॉन आई है तो लाहौरी औरतें, आपको पता है कि लॉन के पीछे तो पागल हैं। कोरोना होए या ना होए, हमारी जो हम औरतें हैं हम लॉन खरीदने से बाज कभी नहीं आएंगे। आई एम ग्लैड के मतलब फैशन को सब सीरियसली ले रहे हैं, यू नो, इवन द मिडिल क्लास पीपल, लाइक एवरीबडी इज इनटू फैशन नाउ, जो बहुत अच्छी बात है हमारे मुल्क के लिए स्पेशली। शोक रंग ही बहार और मौसम गर्मा के असल राजदा होते हैं और यही रंग अब मलबूसात में खिलना शुरू हो गए हैं। मौसम बदला तो पहनावे बदले, लेकिन पहनावे बदलने के साथ साथ फैशन के अंदाज भी बदल रहे हैं, जो कि हर कोई अपनाने को तैयार है। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।